بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے، اور یہ ایمان نفع نہ دے گا، یعنی اب ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک بندے کی روح حلقوم یعنی گلے تک نہ پہنچ جائے اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ عز و جل اس شخص کی توبہ قبول کرے گا، اللہ پاک مل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ پاک نے مغرب کے پیچھے ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو اس کے دونوں پلڑے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دروازے کے جو دونوں چوکھٹ کے پلڑے ہیں وہ سونے کے اور موتیوں کے جواہرات ان میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ جو اس کا فاصلہ ہے، اس کی ڈائمنشن کتنی ہے کہ تیز رفتار گھڑ سوار 40 سال کے عرصے کے بعد ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ تک پہنچے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں 70 سال بھی آیا ہے۔ وہ دروازہ مخلوق کی پیدائش کے وقت سے لے کر اس شب تک کھلا رہے گا، یعنی مغرب سے سورج کے طلوع ہونے تک کھلا رہے گا، اس کے بعد اللہ اکبر وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو بندہ خلوص قلب سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اس دروازے میں داخل ہوتی ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ کیسا ہوگا، یہ وقت کیسا ہوگا، یہ سینیریو کیسا ہوگا، یہ بھی پورا تفصیلی واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ رات ایسی ہوگی یہاں تک کہ 2 یا 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لوگ اٹھ کر اللہ پاک سے ڈر کر نمازیں پڑھیں گے، پھر دوبارہ اپنا حسب دستور کاروبار کریں گے، لیکن ستاروں کو بدستور اپنی جگہ دیکھیں گے، یعنی اندھیرا ہی ہوگا، اور اس کے بعد پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، نمازیں قضا کریں گے، لیکن رات ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، پھر وہ سو جائیں گے، اور وہ رات بدستور باقی ہوگی اور بہت طویل ہوگی، جب لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کو ضرب لگا کر پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو خوفزدہ ہو کر مسجدوں میں آ جائیں گے، صبح کے سورج کا انتظار کریں گے، لیکن وہ وقت بھی طویل ہوگا، انتظار میں ہوں گے کہ پھر سورج مشرق سے نکلے گا، لیکن اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا، اور اس سے لوگ بہت زیادہ شور مچائیں گے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتا ہوا آسمان کے درمیان تک پہنچ جائے گا، اور وہاں سے واپس لوٹے گا۔ اس کے بعد روٹین کے مطابق روزانہ ہی وہ مشرق سے نکلے گا۔ اللہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا تو وہ جو صبح ہوگی اس میں اس امت کے بعض لوگ خنزیر اور بندر بن جائیں گے، اعمال نامے اور اس کے رجسٹر لپیٹ لیے جائیں گے، قلم خشک ہو جائیں گے، اب نہ کسی کی نیکیاں بڑھیں گی اور نہ کسی کی برائیاں کم ہوں گی، اور جو اس سے قبل ایمان نہ لایا اس کا ایمان لانا اب اسے نفع نہ دے گا، نہ کوئی عمل اس کے کام آئے گا۔ ایک حدیث پاک کے مطابق لوگ جب سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھیں گے تو خالص سونا راہ خدا میں لٹائیں گے، خیرات کریں گے، لیکن ان سے قبول نہ ہوگا۔ حکم ہوگا کہ اگر یہ گزشتہ کل کر لیتے تو قبول ہو جاتا۔ مغرب سے طلوع شمس کے بعد کا حال اور اس کے بعد دنیا کتنے عرصے تک باقی رہے گی، اس بارے میں ایک تفصیلی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میری ماں اور میرا باپ قربان، چاند اور سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا، لوگوں اور دنیا پر کیا گزرے گی؟ آپ نے فرمایا، اے ابی بن کعب، اس کے بعد سورج اور چاند دوبارہ نور کی روشنی لے کر پہلے کی طرح اپنے اپنے مقام سے نکلیں گے اور غروب ہوں گے، اور لوگ جب اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے تو دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسے خوب آباد کریں گے، اس میں نہریں جاری کر کے خوب باغات بنائیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیرات کریں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ مغرب سے سورج نکلنے سے سور پھونکے جانے تک کے درمیان کا وقت ہوگا۔ یہ کتنے سال کا عرصہ ہوگا، اس بارے میں حدیث مبارک میں آیا کہ مغرب سے سورج کے نکلنے کے بعد لوگ 120 سال گزاریں گے۔ اس زمانے میں شریر ترین لوگ اس دنیا میں جی رہے ہوں گے۔ ناظرین، ایک بات آپ نے غور کی کہ اس قوم نے یہ دیکھ لیا ہوگا
کہ سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے، اور آپ نے حدیث سنی کہ وہ اس وقت بھی عمارتیں بنائیں گے، باغات بنائیں گے، ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جائیں گے، یعنی اس وقت بھی توبہ نہیں کریں گے، اس وقت بھی اللہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ جو بندے پر دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو موت بھی سامنے آ جائے پھر وہ توبہ نہیں کر رہا ہوتا۔